کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما۔ اور مسلمانوں کو نہیں پہنچتا کہ مسلمان کا خون کرے مگر ہاتھ بہک کر، اور جو کسی مسلمان کو نادانستہ قتل کرے تو اس پر ایک غلام مسلمان کا آزاد کرنا ہے، اور خوں بہا کہ مقتول کے لوگوں کو سپرد کی جائے مگر یہ کہ وہ معاف کر دے۔ پھر اگر وہ اس قوم سے ہو جو تمہاری دشمن ہے اور خود مسلمان ہے تو صرف ایک غلام مسلمان کا آزاد کرنا، اور اگر وہ اس قوم میں ہو کہ تم میں ان میں معاہدہ ہے تو اس کے لوگوں کو دیت سپرد کی جائے اور ایک مسلمان مملوک آزاد کرنا۔ تو جس کا ہاتھ نہ پہنچے وہ لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھے، یہ اللہ کے یہاں اس کی توبہ ہے اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اس آیت کریمہ کی کچھ تفسیر پرسوں ہو چکی تھی اور کچھ باقی رہ گئی تھی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو کسی مسلمان کو انجانے میں قتل کرے تو اس پر ایک مسلمان کا آزاد کرنا ہے اور دیت دینا ہے۔ یعنی جو غلطی سے کسی مسلمان کو قتل کر دے، یعنی کسی جانور کا شکار کر رہا تھا، تیر لگ گیا کسی انسان کو، مسلمان کو، تو اب اس پر ایک مسلمان غلام آزاد کرنا ضروری ہے، اور اگر جس کو قتل کیا ہے اس کے وارثین اس کو معاف نہ کریں، اس سے دیت کا مطالبہ کرے تو دیت دینا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اور دیت کتنی ہے؟ یا تو 100 اونٹ دے، یا 1000 دینار یعنی سونے کی اشرفیہ، یا 10,000 چاندی کے سکے، یہ اس کو دینا ہوگا۔ اس آیت میں مسلمان کو غلطی سے قتل کرنے والے پر 2 چیزیں واجب کی ہیں، کفارہ اور دیت۔ اور کفارے میں یہ بتایا ہے کہ مسلمان غلام کو آزاد کیا جائے، کیونکہ قتل کرنے والے نے مسلمان شخص کو قتل کیا ہے تو اس کے کفارے میں مسلمان غلام کو آزاد کرے۔ غلام ہونا بمنزلہ موت ہے، اور آزادی یہ زندگی کے درجے میں ہے۔ یعنی غلام آزاد کرنے کے لیے کیوں کہا گیا؟ غلام آزاد کرنے کے لیے اس لیے کہا گیا کہ غلام ہونا یہ موت کے درجے میں ہے، یعنی گویا کہ انسان مرا ہوا ہے، تبھی تو کہتے ہیں کہ غلامی نہ کریں کیونکہ یہ موت کی طرح ہے۔ تو اس کو حکم دیا کہ غلام آزاد کرے، کیوں؟ کیونکہ آزادی یہ زندگی کی طرح ہے۔ تو گویا کہ اس نے ایک مسلمان کو قتل کیا تو اب ایک غلام کو آزاد کرے، تاکہ گویا کہ اس نے ایک انسان کو زندگی دے دی، یہ ایسے ہو گیا۔ تو ایک مسلمان کو مارنے کی تلافی اس طرح ہوگی کہ ایک مسلمان کو زندہ کیا جائے۔ ہر چند کے یہاں غلام کا مطلقاً ذکر کیا گیا ہے، لیکن یہ قاعدہ ہے کہ جب مطلق کو ذکر کیا جائے تو اس سے ذات کے اعتبار سے
کامل فرد مراد ہوتا ہے اور صفت اپنے اطلاق پر لیتی ہے، اس لیے اندھا، لنگڑا، پاگل اور لولا غلام آزاد کرنا معتبر نہیں، اور نہ ہی دوسرے قسم کا یعنی جو مکاتب وغیرہ ہو، لہذا صحیح و سالم غلام آزاد کرے۔ اس کے علاوہ غلام کا چھوٹا یا بڑا ہونا، مرد یا عورت ہونا، کالا یا گورا ہونا، یہ صفت کی قبیل سے ہے، اور کسی بھی صفت کا غلام آزاد کیا جا سکے گا، چاہے کالا آزاد کرے یا گورا، چھوٹا آزاد کرے یا بڑا، عورت کو آزاد کرے یا مرد کو، ٹھیک ہے۔ اب چونکہ اسلام کی تعلیمات کی اشاعت کی وجہ سے غلام بنانے کا دور ختم ہو چکا ہے، اس لیے اب قتل خطا کے کفارے میں مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھے جائیں گے۔ یعنی اگر کسی نے غلطی سے کسی مسلمان کو قتل کر دیا تو اس کو دیت تو دینی ہے، یعنی 100 اونٹ دینے ہیں قتل کرنے، جس کو قتل کیا اس کے گھر والوں کو، یا 1000 دینار دینے ہیں یا 10,000 دینار۔ اس کے علاوہ اسے ایک غلام آزاد کرنا ہے، لیکن غلام آج کے زمانے میں ملتے نہیں ہیں، تو اب اسے مسلسل 2 مہینے روزے رکھنے ہوں گے، اور اس طرح رکھنے ہوں گے کہ ایک بھی دن کی ناگاہ نہ کرے۔ 59 روزے رکھ لیے، پھر ایک روزہ اس نے چھوڑ دیا اگرچہ بیماری کی وجہ سے، تو اب شروع سے اسے 60 روزے رکھنے ہیں۔ مسلمان مقتول کی دیت کے متعلق ہم بتا چکے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک 100 اونٹ ہے، یا 1000 دینار یا 10,000 درہم، اور یہ دیت 3 سال کے اندر مقتول کے ورثہ کو ادا کی جائے گی۔ یہ نہیں ایک ساتھ دینا ہے، نہیں، 3 سال میں دینا ہے۔ 100 اونٹ دینے ہیں تو 3 سال میں، ایک سال میں 33، دوسرے سال میں 33، تیسرے سال میں پورے۔ اسی طرح اگر دینار دیتا ہے 1000 تو پہلے سال میں تہائی حصہ 333، دوسرے سال میں 333، پھر تیسرے سال میں بھی تہائی حصہ، اور 10,000 دیتا ہے تو 10,000 دیتا ہے تو 3,333 اگر درہم دیتا ہے، یعنی تہائی حصہ دینا ہے ہر سال، ٹھیک ہے۔ اور یہ دیت 3 سال کے اندر مقتول کے ورثہ کو ادا کی جائے گی، اور جس طرح ورثہ میں مرنے والے کا ترکہ تقسیم کیا جاتا ہے، اسی قاعدے اور تناسب سے دیت تقسیم کی جائے گی۔ وہ تو مر گیا، اب دیت کس کو ملے گی؟ تو جو مقتول کے وارثین ہیں ان میں جس طرح ترکہ وراثت تقسیم ہوتی ہے، اسی طرح یہ دیت بھی تقسیم ہو جائے گی، یعنی جو شریعت نے حصے بتائے ہیں اور ایک کو اتنا حصہ اس میں سے مل جائے گا۔ مرنے والے کی تجہیز و تکفین کے بعد اس میں سے پہلے میت کا قرض ادا کیا جائے گا، پھر تیائی دیت سے اس کی وصیت پوری کی جائے گی، اور اگر مقتول کا کوئی وارث نہ ہو تو پھر دیت بیت المال میں جمع کر دی جائے گی۔ یہ تمام تفصیل اس وقت ہے جب مقتول کے ورثہ دیت معاف نہ کریں، لیکن اگر انہوں نے معاف کر دی تب بھی کفارہ بہرحال ادا کرنا ہوگا، یعنی اسے دیت اس وقت دینی ہے جب مقتول کے ورثہ معاف نہ کرے، لیکن اگر وہ معاف کر دے تو دیت تو معاف ہو گئی، یعنی اسے 100 اونٹ نہیں دینے اور دینار درہم وغیرہ نہیں دینے، لیکن کفارہ تو اب بھی اسے رکھنا ہوگا، اور وہ کیا ہے؟ غلام آزاد کرنا ہے، لیکن آج کے زمانے میں غلام نہیں ہے، تو لگاتار 2 مہینے یعنی 60 دن کے روزے رکھنے ہیں، اور یہ رمضان کے مہینے کے علاوہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر اگر وہ مقتول اس قوم سے ہو جو تمہاری دشمن ہے، اور وہ مقتول مسلمان ہو تو صرف ایک مسلمان گردن کا آزاد کرنا ہے۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان نے مسلمان کو دارالحرب میں غلطی سے قتل کر دیا تو اس کے کفارے میں صرف ایک مسلمان غلام کو آزاد کیا جائے گا، اور مقتول کے اولیاء کو دیت ادا نہیں کی جائے گی، کیونکہ دیت بطور وراثت دی جاتی ہے، اور دارالاسلام اور دارالحرب کے رہنے والوں کے درمیان وراثت نہیں۔ یعنی اگر کسی نے کسی مسلمان کو دارالحرب میں قتل کر دیا، دارالحرب جہاں کبھی بھی مسلمانوں کی حکومت نہ رہی، تو اب اس کو دیت دینا نہیں ہے، صرف کیا ہے؟ کفارہ ہے اس پر۔ جس کافر قوم اب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک قتل نفس میں مسلمان اور کافر ذمی
یا معاہد کی دیت برابر ہے۔ قرآن مجید میں لفظ دیت کے متعارف معنی کے علاوہ ان کے موقف پر احادیث دلیل ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی اور نصرانی کی دیت مسلم کی دیت کی مثل ہے، یعنی امام اعظم کے نزدیک ذمہ کافر اور مسلمان کی دیت برابر ہے۔ ذمہ کافر اسے کہتے ہیں جو دارالاسلام میں رہتا ہو اور اسلامی سلطنت ہو اور جو سلطان اسلام ہے اس نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہو، یعنی وہ ٹیکس دے کر رہ رہا ہو، یہ سمجھیں کہ وہ دارالاسلام میں ٹیکس دے کر لے رہا ہو، تو اگر کوئی اسے قتل کر دے گا تو اس کی دیت بھی اتنی ہے جتنی مسلمان کو قتل کرنے کی، یعنی 100 اونٹ 1000 درہم، وہ 1000 دینار یا 10,000 درہم۔ امام قاضی ابو یوسف روایت کرتے ہیں ابراہیم نخعی نے کہا ذمی مرد کی دیت آزاد مسلمان کی دیت کے برابر ہے، اور زہری نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر اور عمر نے فرمایا کہ اہل ذمہ کی دیت آزاد مسلمان کے برابر ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ذمے کی دیت اتنی ہے جتنی مسلمان کی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص غلام یا باندی کو نہ پائے تو وہ مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھے، یہ اللہ کی طرف سے اس کی توبہ ہے، اور اللہ بہت علم والا بڑی حکمت والا ہے۔ یعنی جس نے کسی مسلمان کو غلطی سے قتل کر دیا تو اس کی توبہ کیا ہے؟ اس کی توبہ یہ ہے کہ اگر اس کے گھر والے دیت مانگتے ہیں تو اس کو دیت دے، ان کو دیت دے اور کفارہ بھی دے، تو اس کی توبہ قبول ہو جائے گی، اللہ اسے معاف کر دے گا، اور کفارہ نہیں دے گا تو اس کی دیت قبول نہیں ہوگی۔ کسی مسلمان نے کسی مسلمان کو دارالاسلام میں غلطی سے قتل کیا ہو، یا کسی مسلمان کو دارالحرب میں غلطی سے قتل کیا ہو، یا کسی ذمی کو دارالاسلام میں قتل کیا ہو، تینوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان قاتل پر کفارہ لازم کیا ہے، اور وہ ایک مسلمان گردن کو یعنی غلام کو آزاد کرنا ہے۔ اب اگر کسی شخص کی قدرت میں غلام آزاد کرنا نہ ہو، یا غلام کا رواج ہی ختم ہو گیا ہو جیسا کہ آج کل ہے، تو وہ مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھے، اس طور پر کہ یہ روزے رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں اس ترتیب سے رکھے جائیں کہ عیدین اور ایام تشریق کے دن بیچ میں نہ آئیں، یعنی ایسے وقت یہ روزے شروع کرے کہ عید کا دن بیچ میں نہ آئے، یا بقرعید کے جو 4 دن ہیں وہ بیچ میں نہ آئے۔ کیونکہ اگر وہ بیچ میں آ گئے، مان لو اس نے 59 روزے رکھ لیے، پھر بقرعید کا دن بیچ میں آ گیا، اس دن روزہ رکھنا منع ہے، اس نے روزہ چھوڑا، تو اب شروع سے اس کو 60 روزے رکھنے ہوں گے۔ اس لیے ایسے وقت کی تعیین کرے کہ یہ وقت یعنی جو عید کے اور بقرعید کے دن ہیں بیچ میں نہ آئیں۔ اور جو شخص شرمندہ ہو کر دیت اور کفارہ ادا کر دے گا تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ تو اس سے معلوم ہوا جو دیت اور کفارہ ادا نہیں کرے گا اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ باب الاذن بالجنازہ، جنازے کی خبر دینے کے بیان میں۔ عن ابی ہریرہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آذنتمونی، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے مجھے جنازے کی خبر کیوں نہیں دی۔ یہ حضرت ابو ہریرہ سے تعلیق ہے۔ اس تعلیق کی اصل یہ حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے کہ ایک سیاہ فام مرد تھا جو مسجد کی صفائی کرتا تھا، وہ فوت ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق دریافت کیا، لوگوں نے بتایا کہ وہ فوت ہو گیا۔ آپ نے فرمایا تم نے مجھے خبر کیوں نہیں دی، مجھے اس کی قبر بتاؤ۔ پھر آپ اس کی قبر پر آئے اور اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ عن ابن عباس قال مات انسان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعودہ فمات باللیل فدفنہ لیلا فلما اصبح اخبرہ فقال ما منعکم ان تعلمونی قالوا کان اللیل فقلہنا وکانت الظلمہ ان نشق علیک فاتا قبرہ فصلی علیہ۔ کہ حضرت ابن عباس سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک انسان فوت ہو گیا تو رسول اللہ جس کی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عیادت کرتے تھے،
یعنی جس کی بیمار پرسی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جایا کرتے تھے وہ فوت ہو گیا، فمات باللیل، رات میں وہ مر گیا تو لوگوں نے اس کو دفن کر دیا رات ہی میں، فلما اصبح، تو جب صبح ہوئی تو لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی کہ وہ فوت ہو گیا اور ہم نے اس کو رات ہی میں دفن کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بتانے سے کس چیز نے منع کیا تھا، یعنی تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تو لوگوں نے عرض کیا رات ہو گئی تھی اور تاریکی تھی، یعنی اندھیرا تھا، ہم نے یہ ناپسند کیا کہ آپ کو مشقت میں ڈالیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس انسان کی قبر پر تشریف لائے اور اس کے نماز جنازہ یعنی اس کے لیے دعا فرمائی۔ علامہ عینی نے فرمایا کہا گیا ہے کہ یہ صاحب طلحہ بن برہ انصار کرام کے حلیف تھے۔ طلحہ بن برہ بیمار ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ طلحہ مرنے والا ہے، مجھے خبر کرنا اور جلدی کرنا۔ ابھی حضور بنی سالم بن عوف میں نہیں پہنچے ہوں گے کہ وہ وفات پا گئے، اور جب رات ہو گئی تو طلحہ نے اپنے گھر والوں سے کہہ دیا تھا کہ جب میں مر جاؤں تو دفن کر دینا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مت بلانا، اس لیے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ حضور کو یہودیوں سے کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ صبح کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ تشریف لائے اور ان کی قبر پر کھڑے ہوئے اور لوگوں نے بھی صف بندی کی۔ پھر حضور نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اے طلحہ، اے اللہ طلحہ سے اس طرح ملاقات کر کے وہ بھی ہنستا ہو اور تو بھی، یعنی تو اس سے خوش ہو سکتا ہے کہ حضرت ابن عباس کی اس حدیث میں انسان سے مراد یہی حضرت طلحہ بن برہ ہو۔ جب مردے کو نماز جنازہ پڑھ کر دفن کیا گیا ہو تو اس کی قبر پر نماز جنازہ جائز نہیں، اور جہاں مذکور ہے اس سے مراد صلاۃ بمعنی دعا ہے، یعنی جب کسی کو دفن کر دیا جائے، نماز پڑھ کر جب کسی کو دفن کر دیا جائے تو اب دوبارہ اس کی نماز جنازہ پڑھنا کیا ہے؟ جائز نہیں ہے۔ اور اگر جیسا کہ اس حدیث شریف میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ نماز جنازہ نہیں پڑھی بلکہ صرف دعا مانگی، ٹھیک ہے۔ حضرت ملا علی قاری نے مرقات میں فرمایا کہ نماز جنازہ کے بعد بھی قبر پر نماز پڑھنا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص سے ہے، دوسرے کو جائز نہیں، یعنی اگر نماز جنازہ پڑھ لی پھر قبر پر نماز پڑھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت سے ہے، کسی دوسرے کے لیے جائز نہیں ہے، صرف یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ نے نماز جنازہ پڑھی۔ اور تخصیص کی دلیل وہ حدیث ہے کہ فرمایا یہ قبریں تاریکی سے پور بھری رہتی ہیں، میں اپنی نماز سے انہیں روشن فرما دیتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ اگر قبر پر نماز جائز ہوتی تو امت خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انوار پر اور صحابہ کرام اور اسلاف کے مزارات پر ضرور نماز پڑھتی، اس فضل سے کیوں محروم رہتی؟ اگر کسی کی نماز جنازہ نہ ہوئی ہو تو جب تک اس کا ظن غالب نہ ہو کہ میت پھول پھٹ گئی ہو پڑھ سکتے ہیں۔ امام ابو یوسف نے 3 دن کی اجازت دی ہے، مگر صحیح یہ ہے کہ یہ میت اور موسم اور زمین کے لحاظ سے کم زیادہ ہو سکتا ہے، یعنی اس سے معلوم ہوا کہ قبر پر نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے اگر پڑھ لی گئی ہو، صرف یہ نبی کی خصوصیت تھی۔ اگر جائز ہوتی تو آج امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک پر نماز جنازہ پڑھتی، اس عظیم نعمت سے کیوں محروم رہتی؟ تو اس سے معلوم ہوا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی ہے، اسے دفنا دیا گیا ہے تو قبر پر جا کر پڑھ سکتے ہیں جب تک یہ گمان نہ ہو، میت کے پھولنے پھٹنے کا گمان نہ ہو، اور یہ موسم کے، زمین کے اور میت کے حال سے بدلتا رہتا ہے، یعنی کسی موسم میں اور کسی زمین میں میت 5-7 دن میں پھولتی پھٹتی ہے تو لہٰذا وہاں پر 5 دن میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، کسی زمین میں اور کسی موسم میں 2 یا 3 دن میں میت پھول یا پھٹ جاتی ہے تو لہٰذا وہاں 2-3 دن میں بھی نماز جنازہ قبر پر نہیں پڑھ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ میت پھول گئی ہے، پھٹ گئی ہے۔ ہاں جب تک پھولی پھٹی نہ ہو، گمان غالب ہو کہ ہاں اس وقت تک پھولی پھٹی نہ ہوگی تو قبر پر نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں جبکہ اس کی نماز جنازہ پڑھی نہ گئی ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔